تمام مذاہب کے نزدیک عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری ایک سنگین جرم ہے۔ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ فرق اس حقیقت میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے کہ اسلام محض عورتوں کے احترام کی تلقین ہی نہیں کرتا اور خواتین سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری جیسے سنگین جرائم سے نفرت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس امر کی بھرپور رہنمائی بھی کرتا ہے کہ معاشرے سے ایسے جرائم کا خاتمہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے حجاب کا نظام اپنی مثال ہے۔ قرآن مجید پہلے مردوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد عورتوں کو۔ مردوں کے حجاب یعنی پردے کا ذکر قرآن کریم کی آیت قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اس آیت میں موجود ہے کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو شخص کسی غیر محرم کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً نگاہ نیچی کر لے۔ اب اس کے بعد آئیے عورت کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے حجاب کا ذکر جو کہ قرآن کی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ میں موجود ہے۔ اب اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ النور کے اندر یہ موجود ہے کہ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہوں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر پر یا اپنے باپ پر یا اپنے سسر پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں یعنی باندیوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکروں پر یا عورتوں سے چھپی باتوں سے ناواقف لڑکوں پر، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی نہ چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ سے توبہ کرو کہ تم فلاح پاؤ، یہ قرآن مجید سورہ نور میں موجود ہے۔ اب آئیے حجاب کی حد یہ ہے کہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہو، صرف چہرہ اور ہاتھ کی کلائیاں کھلی رکھی جا سکتی ہے، اور اگر عورتیں چاہیں وہ ان اعضاء کو بھی ڈھانپ سکتی ہے۔ بعض علماء اس بات پر اصرار بھی کرتے ہیں کہ وہ چہرہ ڈھانپنا بھی ان کے لیے لازم ہے، یہی موقف قرین ثواب ہے۔ اب آئیے حفاظتی حصار کو لیجئے، اللہ تعالی حجاب کا حکم کیوں دیتا ہے، اس کی وضاحت سورہ احزاب کی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک قرآن کی آیت ہے جو کہ سورہ احزاب میں موجود ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں، یعنی جب وہ باہر نکلیں یہ بات ان کے لیے قریب تر ہے کہ وہ حیادار مومنات کے طور پر پہچانی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، یعنی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ قرآن کے مطابق حجاب کا حکم عورتوں کو اس لیے دیا گیا کہ وہ باحیا عورتوں کے طور پر پہچانی نہ جائیں اور چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں۔ اب آئیے میں ایک مثال اس جگہ دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ دو جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، ایک گلی میں جا رہی ہیں، ان میں سے ایک کے سر پر اسلامی حجاب ہے جبکہ دوسری منی سکریٹ میں ملبوس ہے۔ نکڑ پر کوئی بدماش کھڑا کسی لڑکی چھیڑنے کا منتظر ہے، وہ کس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ اسلامی حجاب میں ملبوس لڑکی سے یا منی سکریٹ میں ملبوس لڑکی سے؟ ایسا لباس جو جسم کو چھپانے کے بجائے نمایاں کر دے وہ بالواسطہ طور پر مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا قرآن صحیح کہتا ہے
کہ حجاب یعنی پردہ کو چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھتا ہے، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو یہ چیزیں محفوظ رکھتی ہے۔